تر و تازہ ہوگا، گلاب کے پھول کی طرح کھلا ہوا ہوگا. الی ربھا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھتے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، رب کی زیارت کریں گے. معلوم یہ ہوا کہ قیامت میں کافر بھی اپنے چہرے سے پہچانا جائے گا اور مسلمان بھی اپنے چہرے سے پہچانا جائے گا. اور قیامت تو بہرحال وہ ہے ہی اسی لیے کہ مومن کو کافر سے جدا کر دے اور دونوں کی الگ الگ علامتیں وہاں ظاہر ہو جائیں. دنیا ہی میں دیکھ لیجیے کہ آج بھی اگر کوئی صاحب ایمان ہے تو میرے دوست اس کا چہرہ الگ پہچانا جاتا ہے کہ یہ ایمان والا ہے. فرمایا کہ کچھ منہ اس دن تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے. وجوہ یومئذ باسرۃ، اور کچھ منہ اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے. باس کا چہرہ ایسا ہوگا جسے بگڑا ہوا. اللہ اکبر. کالے بدنما حال چہروں سے ظاہر ہوگا. جس طرح سے خدا نہ کرے آج اگر اندرونی طور پر کوئی بیماری ہو تو چہرے سے ظاہر ہوتی ہے، یہی حال ان کافروں کا ہوگا کہ ان کا چہرہ بتائے گا کہ ان کے اندرونی ان کی کیا خرابیاں ہیں اور خدا کے غضب اور لعنت میں یہ کس طرح گرفتار ہیں. تظن ان يفعل بها فاقرة، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ کی جائے گی جو کمر کو توڑ دے. حال یہ ہوگا کہ وہ خود نہیں یہ سمجھیں گے کہ ان کے ساتھ سخت واقعہ پیش آنے والا ہے، سخت عذاب ہونے والا ہے اور رسوائی ان کے ساتھ ہونے والی ہے. مقصد یہ کہ قبر سے اٹھتے ہی میرے دوستو ہر ایک کو اپنے اپنے انجام کا پتہ لگ جائے گا. اور قبر سے اٹھتے کیوں بلکہ مرتے وقت ہی پتہ چل جائے گا کہ کس کا انجام کیا ہونے والا ہے. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، ہاں جب جان گلے کو پہنچے گی. اللہ اکبر. یعنی تمام جسم سے جان کو کھینچ کر میرے دوستو جان کا نکلنا، روح کا قبض ہونا، آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بندے مومن پر کرم اور فضل ہو، ورنہ جان کا نکلنا، روح کا قبض ہونا یہ بڑی سخت بات ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب جان گلے کو پہنچ جائے گی، جان جب نکلتی ہے، روح جب نکلتی ہے تو اس کی ابتدا ناخن سے ہوتی ہے. پاؤں میں جو ناخن ہے وہاں سے میرے دوستو جان کھینچی جاتی ہے، نکالی جاتی ہے. آپ نے مرنے والے کو کبھی دیکھا ہوگا جب روح نکلتی ہے تو سب سے پہلے اس کے پاؤں سے روح نکلتی ہے. اس کے پاؤں میرے دوستو بیکار ہو جاتے ہیں، اس سے روح نکلتی ہے. پھر وہ آہستہ آہستہ روح اوپر کو جان کھینچی جاتی ہے، یہاں تک کہ سینے پہ آ جاتی ہے اور سینے سے پھر نکلتے ہوئے اور یہاں تک کہ آنکھ کے ذریعے سے میرے دوست روح نکلتی ہے. تو فرمایا کہ کلا اذا بلغت التراقی، جب جان کھینچ کر کے گلے تک آ جائے گی. اللہ اکبر. وقیل من راق، پھر کیا ہوگا؟
اور کہیں گے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرے. اللہ یعنی مقصد یہ ہے کہ جس وقت جان گلے کو پہنچ جائے گی تو اس وقت لوگ کہیں گے اب کوئی ہے دم کرنے والا, کوئی دم کرنے والا, کوئی درود پڑھنے والا. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ, اور وہ سمجھ لے گا کہ یہ جدائی کی گھڑی ہے, جان نکل رہی ہے, روح قبض ہو رہی ہے, گلے تک روح آ گئی. تو اب مرنے والے کی جان آسانی سے نکلے یا اسے شفا ہو, تو اس کے لیے میرے دوستو دم اور درود کی حاجت ہوگی. اور وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ, اور وہ سمجھ لے گا کہ یہ جدائی کی گھڑی ہے. میرے دوستو غافل کے لیے موت چھوٹنے کا ذریعہ ہے. جو آدمی غافل ہوتا ہے تو موت وہ سمجھتا ہے کہ اب ہم بچوں کو چھوڑ رہے ہیں, گھر کو چھوڑ رہے ہیں. لیکن جو عقل مند ہیں وہ بال بچے اور گھر وہ اس سے نہیں گھبراتے. وہ تو جانتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کے یہاں جانا ہے, وہ ان کے لیے کوئی ایسی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن جو لوگ غافل ہیں ان کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جدائی کی گھڑی ہے. اللہ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ, قرآن مقدس کی ان آیتوں کو پڑھیے اور دیکھیے کہ موت کی تصویر کو کس طرح سے قرآن کی آیتوں نے پیش کیا ہے. فرمایا کہ اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی, یعنی موت کے بعد کفن میں پاؤں میرے دوستوں دونوں لپیٹ دیے جائیں گے. ایک پاؤں دوسرے پاؤں سے ملا دیا جائے گا, لپیٹ دیا جائے گا. اللہ عجیب بات ہے میرے دوستو. یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت بندہ مومن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ کب موت آئی اور کیا ہوا. لیکن جو غافل لوگ ہیں فرمایا کہ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ, جب روح نکلتی ہے تو پاؤں میرے دوستو ایک پاؤں دوسرے پاؤں سے مل جاتے ہیں, اس میں کوئی جان باقی نہیں رہتی. اللہ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ, اس دن تیرے ہی رب کی طرف ہانکنا ہے. یعنی کفار کو ذلت کے ساتھ اور مومنوں کو عزت کے ساتھ پہنچا دیا جائے گا. فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ, اس نے تو سچ مانا, اس نے نہ تو سچ مانا اور نہ نماز پڑھی. آپ دیکھ رہے ہیں بار بار کافروں کو جو عذاب دیا جا رہا ہے اس کا ریزن اور اس کا سبب کیا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے تصدیق نہیں کی, اللہ کو نہیں مانا, اس کے رسول کو نہیں مانا اور نماز بھی نہیں پڑھی. نہ ان کے ایمان ہی نہیں تو پھر کیا اعمال کیا. اللہ اکبر. کوئی دنیا میں ایمان نہ لائے نہ نماز پڑھی. وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ, بجائے ماننے کے انہوں نے انکار کیا, بجائے اطاعت کرنے کے اپنا منہ پھیر دیا. اللہ اکبر. میرے دوستو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن سے منہ پھیرنا اور قرآن کی طرف کو پیٹھ کرنا یہ کفاروں کا طریقہ ہے. اس لیے قرآن سے کبھی منہ نہیں پھیرنا چاہیے, قرآن کی طرف نہ کبھی پیٹھ کرنی چاہیے نہ کبھی پاؤں کرنا چاہیے. قرآن کا ادب نہایت لازم ہے, احتیاط ہے. قرآن کی طرف کو آدمی کو پاؤں بھی نہیں کرنا چاہیے. جن گھروں میں قرآن ہوتا ہے دیکھنا چاہیے کہ قرآن کی طرف پاؤں نہ ہو, قرآن کو اونچی جگہ پر رکھا جائے,
قرآن کے اوپر کوئی کتاب نہیں رکھنی چاہیے، قرآن سب سے اوپر ہو اور جو کتابیں ہیں وہ قرآن کے نیچے ہوں۔ خاص طور پر ہمارے یہاں جو قرآن خوانی کی مجلسیں ہوتی ہیں، جب 10 20 50 آدمی مل کر قرآن پڑھتے ہیں تو اس وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے قرآن ہوتا ہے۔ یہ نہایت بے ادبی کی بات ہے، قرآن کسی کے پیٹھ کے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، کافروں کا حال یہ ہے کہ اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا اور پھر اپنے گھر کو اکڑ کر کے چلا گیا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، یعنی اپنے کفر کے اوپر، اپنی بے دینی کے اوپر لمبی چوڑی باتیں کرتا ہوا تکبر کے ساتھ اپنے گھروں کو چلا گیا۔ میرے دوستو، لمبی چوڑی باتیں کرنی، غلط بات کرنی، تکبر کرنا، یہ سب کافروں کا طریقہ ہے، لیکن مسلمان تو الحمدللہ وہ جب چلتا ہے تو اس طرح سے چلتا ہے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ چلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اولا لک فاولا، تیری خرابی آ لگی، اب آ لگی۔ ارے تو یہاں زمین پر اکڑ کر چل رہا ہے، لیکن اب تیری خرابی آنے والی ہے، تجھے معلوم ہو جائے گا کہ تو کیا کرتا ہے۔ ثم اولا لک فاولا، پھر تیری خرابی آ لگی، اب آ لگی، اب تیری خرابی آنے والی ہے۔ تو دنیا میں کچھ بھی اکڑ لے، کچھ بھی کر لے، لیکن اب آنے والی ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، چنانچہ آپ نے دیکھا کہ جنگ بدر میں ابو جہل بہت ہی ذلت اور خاری سے 2 بچوں کے ہاتھ سے میرے دوست مارا گیا، اور یہ جو ابو جہل ہے یہ میرے دوست فرعون سے بھی بدتر ہے۔ اللہ، قرآن کریم نے اس کی بار بار اس کی ذلت کی خبر دی۔ یہ وہ بے دین ہے، اللہ اکبر، کہ اس کے مرنے کے اوپر سرکار دو عالم نے سجدہ شکر کیا، یہ بڑا خبیث ہے، اور فرمایا فرعونی اکبر من فرعون موسیٰ،